ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ گزشتہ خطبے میں نے اس نقطے پر اور اس عنوان کے ایک حصے پر اور ایک پہلو پر گزارش کی کہ حضرات صحابہ کرام کا باقی لوگوں سے یہ امتیاز رہا ہے اور صحابہ کرام اور بعد کے ادوار کے مسلمانوں میں یہ خاص فرق رہا ہے کہ ان کے دل پاکیزہ ترین دل تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ کرام کے متعلق فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ جس نے سیدھی راہ چلنا ہے وہ ان کی راہ چلے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ دنیا سے جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آگے تین خاص خصوصیات ان کے بیان فرمائیں، ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل پاکیزہ ترین، ابرہا قلوبا یعنی ان کے ایمان اور اخلاص کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کا دل پاکیزہ ہو تو اس کا جسم بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کا دل پراگندہ اور غبار آلود ہو اور گناہ کی آلائشوں سے، معصیتوں کی نحوستوں سے بھرا ہو تو اس کا سارا جسم گندا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پاکیزہ ترین دلوں والے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام پاکیزہ ترین نفوس ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد۔ جس کا دل درست ہے وہ خود درست ہے، جس کا دل درست نہیں وہ درست نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کی تھی۔ تو ان کا یہ خاص امتیاز باقی لوگوں پر رہا ہے، یہ خاص برتری رہی ہے، ورنہ سلف صالحین میں ایسے لوگ موجود تھے جو صحابہ اکرام سے زیادہ عبادت کرنے والے، شاید آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو صحابہ اکرام سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے ہوں، اس لیے کہ سارے صحابہ تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں ساری رات عبادت کرنے والے، لیکن جس طرح صحابی کا دل پاکیزہ اس طرح کسی اور کا دل پاکیزہ ہو سکتا نہیں۔ اس کے معنی کیا ہے کہ دل کے جتنے اعمال ہیں صحابہ کو ان اعمال میں باقیوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، اور دل کے اعمال میں، اور دل جو ہے اس میں ایمان ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی دل میں ہوتی ہے، نفس کے محاسبہ اور نفس کی اکاؤنٹیبلٹی اور نفس کو درست کرنا، اس کا سارا پلان اور اس کا سارا نقشہ جو آدمی بناتا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے درست کرنا ہے، ان ساری باتوں کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ صحابہ اکرام اس سارے پروگرام میں ممتاز ہیں، چاہے ان میں کچھ صحابہ کم عبادت کرنے والے ہوں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ زیادہ عبادت مقصود نہیں ہے، مقصود ایمان، اخلاص، تقویٰ، پھر اس کے بعد اب جتنی مرضی عبادت کر لیں، اور کوئی جتنی مرضی عبادت کر لے پھر بھی وہ عبادت کا حق ادا کر سکتا نہیں۔ ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں کی پاکیزگی کی بات صرف ان کے دوستوں نے نہیں کی کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہہ دی اور عبداللہ ابن مسعود نے کہہ دی تو وہ اپنے دوستوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے استادوں کی تعریف کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے اللہ نے
قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے صحابہ کرام کے دلوں کے متعلق، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العزت نے دلوں کو دیکھا اور پھر جن دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کیا، انبیاء علیہم السلام کے بعد جن دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کیا کہ یہ دل ایسے ہیں کہ جن دلوں میں تقوی کو جگہ ملے گی، تقوی کا صحیح مقام اور مکان ان دلوں میں ہے، تقوی کا مسکن ان دلوں میں ہے، وہ حضرت صحابہ کرام کے دل۔ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے متعلق سورہ فتح میں بھی بات کی، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ صلح حدیبیہ کے مقام، یعنی صلح حدیبیہ کے وقت حدیبیہ کے مقام پر 1400 اور ایک روایت کے مطابق 1300 صحابہ کرام تھے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کی گواہی دے کے کہ ان کے دلوں میں پاکیزگی، اخلاص، ایمان، نبی علیہ السلام کی اطاعت، اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم صمیم، اللہ نے اس کو دیکھ کے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں پاکیزگی ہے، ان کے دل اخلاص کا مرقع ہے۔ سو میرے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا گزشتہ خطبے میں کہ جو آخری بات آپ سے کی تھی جس کی وضاحت مطلوب ہے کہ حضرات صحابہ کرام جیسی جماعت نہ پہلے تیار ہوئی، باقی انبیاء کی بھی جو جماعتیں ہیں نا، ہر نبی کے حواری بہت نیک انسان، بہت اچھے لوگ، لیکن حضرات صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کے حواری ہیں، جو نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، جو نبی علیہ السلام نے ایک جماعت تیار کی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نہ پہلے لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے بعد کے مسلمان صحابہ کرام کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خوبصورت ترین جماعت، خالص ترین جماعت، اور جو اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق، آپ کی سیرت پاک سے صحیح معنوں میں جنہوں نے فیض حاصل کیا نا، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کی وجہ کیا؟ پہلی وجہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ان کے دل پاکیزہ۔ اب ان کے دل پاکیزہ ہیں تو ان کا ایمان بھی مضبوط ترین، چونکہ ایمان کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس قیمتی متاع کے متعلق قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان کا ایمان باقیوں کے لیے ایک معیار، ایک کرائیٹیرین ہے، ایک مثال ہے کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو کس طرح ایمان لائے، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے۔ اگر کوئی ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے صحابہ کرام کا ایمان نمونہ ہے۔ یہ اللہ نے بات قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور آپ سب جانتے ہیں، اور یہ بات بڑی سادہ ہے کہ تمام چیزوں میں، تمام قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی شے ایمان ہے، سب سے قیمتی شے ایمان ہے، اسی کا نام عقیدہ توحید ہے۔ ایمان و عقیدہ سب سے قیمتی شے ہے۔ اعمال بعد کی بات ہے، گناہ سے بچنا، نیکی کرنا، یہ بات کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان سب سے قیمتی شے۔ اور حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی مثل اور ان کی نقل کر کے ایمان لاؤ، جیسے یہ ایمان لائے، جیسے ان کا ایمان تھا، جیسے ان کا یقین تھا، تو
تم ہدایت پا جاؤ گے، فقط اہتدو، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ ایمان میں بھی مثالی، اخلاص میں بھی مثالی، اور اخلاص کی جگہ بھی دل ہے۔ اسی طرح تقوی ہے، ایمان و اخلاص کے بعد قیمتی ترین شے تقوی ہے، قیمتی ترین شے تقوی ہے۔ تو تقوی کی جگہ بھی یہ ہے، یہ دل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ یہاں نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا، ادھر میری طرف دیکھیں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، پھر آپ نے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ یہ بات فرمائی، 3 دفعہ آپ نے اشارہ کیا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ آپ نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ اب صحابہ کرام کی یہ جگہ سب سے درست ہے، اس کا مطلب سب سے زیادہ تقوی ان کے پاس ہے، یہ جگہ ان کی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں ان کا ایمان بھی سب سے زیادہ ہے، یہ جگہ ان کی سب سے خوبصورت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں اخلاص میں بھی وہ بے مثال ہیں کہ انبیاء کے بعد ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا اخلاص، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو، آپ غور کیجئے کہ جس دل میں ایسا ایمان ہو، ایسا یقین ہو جو غیر متزلزل ہو، اور اخلاص کی انتہا ہو، اور وہ دل تقوی کی اماجگاہ ہو، تو پھر بتلائیے وہ نفس پاکیزہ ہوگا یا نہیں؟ اس نفس کو تزکیہ حاصل ہوگا یا نہیں؟ آج ہمارا تزکیہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں عرض کر رہا تھا نا کہ اس سوال کا جواب کہ وہ جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اس جماعت کی نقل کیوں نہیں تیار ہو رہی؟ میں اصل کی بات نہیں کر رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کے برابر کی جماعت آ سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اصل ہیں، ان کی نقل کیوں نہیں تیار ہوئی؟ آج پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں، سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہماری تنظیم، ہماری جماعت، ہمارا منشور، ہمارا طریقہ کار بڑا زبردست ہے۔ بھائی آپ کی جماعت، آپ کی تنظیم، آپ کا منشور، آپ کا لاہ عمل، آپ کا طرز عمل، اس سے کوئی بہترین افراد کیوں نہیں تیار ہو سکے؟ سیرت سازی کیوں نہیں ہو سکی؟ کردار سازی کیوں نہیں ہو سکی کہ آپ کے پیروکار، آپ کے سننے والے اور آپ کسی جگہ چلے جائیں، دیکھنے والا کہے یہ بہترین مسلمان ہے، بات کرنے والا کہے یہ بہترین مسلمان ہے، کوئی ڈیل کرنے والا کہے یہ بہترین مسلمان ہے، وہ آپ سے متاثر ہو جائے، جو آپ سے مسجد میں ملے آپ سے متاثر ہو جائے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، بازار میں ملے آپ سے متاثر ہو جائے، آپ کے گھر میں آئے آپ کے طرز عمل سے متاثر ہو جائے، آپ سے کاروبار کرے آپ کے طرز عمل سے متاثر ہو جائے۔ جس جگہ وہ آپ سے ملے وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، پھر مانیں گے ہم کہ یہ سیرت سازی ہو گئی ہے، کردار سازی ہو گئی ہے، فرد سازی ہو گئی ہے۔ اور اگر میں بس تقریر ہی کرتا رہوں میں بہت اچھا ہوں اور آپ یہ سمجھتے رہیں ہم بہت اچھے ہیں، تو پھر میرا اور آپ دونوں کا بیڑا غرق ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج جو نبی علیہ السلام کی سیرت کا آئینہ ہے نا، اس کے سامنے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، میری آپ پر نظر ہے اور آپ کی مجھ پر نظر ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کے۔ یہ المیہ ہے ہمارا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میں دوبارہ بات دہراتا ہوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا آئینہ اور شیشہ ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ کے گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہے نا، واش روم میں بھی شیشے لگے ہوئے ہیں، باہر بھی آپ روزانہ وہاں دیکھتے ہیں، دیکھ کے کنگھی کرتے ہیں، بالوں کو سنوارتے ہیں، داڑھی کو سنوارتے ہیں، اپنی نوک پلک درست کرتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا آئینہ اور شیشہ بھی ہر گھر میں موجود ہے۔ کون سا گھر ہے؟ آپ لوگوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، یہ نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیجیے گا کہ یہ باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے گھر میں سیرت کا شیشہ اور آئینہ موجود ہے یا نہیں؟
ہے نا بھائی؟ سیرت کا آئینہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے. اور سیرت کا آئینہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کی سیرت کی کتابیں، اور یہ موبائل آپ کا جس میں سب کچھ موجود ہے، جس میں صحائے ستہ پوری موجود ہے. مکتبہ شاملہ کھول لیں، کیا کیا موجود ہے اس میں. یہ آپ اپنے پاس لیے پھرتے ہیں، وہ آئینہ جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں. یہ کہنے والا آئینہ اپنے پاس لیے پھرتا ہے، اس کے اور آئینے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ضرور سیرت کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو روز کھڑا کیجئے. یہ سیرت کا آئینہ ہے، یہ میں کھڑا ہوں اور میں دیکھوں آج صبح سے لے کر رات سونے تک میں نے اپنا دن کیسے گزارا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اور میرا طرز عمل کیا ہے. جن کے دل پاکیزہ ترین تھے نا، جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، جن سے اللہ راضی ہو گئے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، وہ جن کے نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی، وہ جو اخلاص میں سب سے آگے تھے، وہ جو تقوی میں سب سے آگے تھے، وہ جن کا ایمان مثالی تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ روزانہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کی کیفیت یہ تھی، اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جن کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے آپ کے حوالے سے نفاق سے ڈر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نفاق اور اخلاص ایک دوسرے کی ضد ہیں. نفاق اور اخلاص ایک دوسرے کی ضد ہیں. جس دل میں نفاق ہو وہاں اخلاص نہیں ہوتا، اور جس دل میں اخلاص ہو وہاں نفاق نہیں ہو سکتا. اب اخلاص موجود ہے ان کے دل میں، وہ اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرے اندر کوئی نفاق کی نشانی تو نہیں ہے. حتیٰ کہ اتنے پریشان ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے نافقہ حنظلہ، اے ابوبکر حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اپنے متعلق؟ اے ابوبکر حنظلہ منافق ہو گیا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حنظلہ تجھے کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ماذا تقول، کیا کہہ رہا ہے؟ منافق ہو گیا. کہنے لگے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتا ہوں، وہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے. کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور جب اپنے گھر میں جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، اپنے کام کے پر جاتا ہوں، پھر وہ کیفیت نہیں رہتی. کہنے لگے اچھا حنظلہ میری بھی یہی کیفیت ہے، اور چلے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے، آؤ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. جا کے اپنی کہانی سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری یہ کیفیت جو میرے پاس ہے یہ برقرار رہے، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي فُرُشِكُمْ وَتُرُكِكُمْ وَلَكِنْ يَا حنظلہ سَاعَةً وَسَاعَةً. اگر حنظلہ تمہاری یہ کیفیت برقرار رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں تمہیں آ کے سلام کریں، تم سے مصافحہ کریں. لیکن حنظلہ بات یہ ہے ولیکن یا حنظلہ ساعتم وساع، حنظلہ ایک لمحہ ایک جگہ آخرت کی باتوں کی، آخرت کی فکر کی ہوتی ہے، وہاں آدمی کا ایمان بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے، اور ایک جگہ دنیا کے کام کی ہوتی ہے، وہاں وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس کیفیت کے بدلنے پر بھی صحابہ اکرام کس قدر پریشان ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، مجھ میں نفاق کی نشانی تو نہیں آ گئی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ اپنے نفس کے محاسبہ کا کس قدر خیال رکھنے والے اور اپنے آپ پر نظر رکھنے والے. 5 نمازیں جس دن ہم مسجد میں پڑھ لیں ہم دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اور صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہے کہ ان کی نظر دوسروں پر نہیں ہے، اپنے آپ پر ہے.
امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں ہمیشہ آپ کو سنایا کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے۔ وہ 30 صحابہ سے ملے، آخری بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ادرکت ثلاثین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو العالیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر اور ابن جریر اپنی معصور تفاسیر میں ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا، ادرکت ثلاثین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ۔ 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے، اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے۔ یہ ہے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا۔ بات اس سے آگے بڑھے گی اور آپ کو یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ، وہی 3 باتیں سمجھ لیں۔ آج تو ان کی تمہید میں بات چلی گئی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ وہ 3 چیزیں جو انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں، ایک اس کا نفس ہے، ایک شیطان ہے، اور ایک دنیا کی لالچ، طمع اور حرص۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور پھر نفس کی تعدیب، نفس کی تہذیب کیسے کی جاتی ہے کہ جس میں مراقبہ بھی ہے، محاسبہ بھی ہے اور مجاہدہ بھی ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ اگر کوئی درست راہ چلنا چاہتا ہے، اس آئینے کو سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے نفس کی تہذیب کرے، اپنی اصلاح کرے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنا تزکیہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو کام بن جائے گا، افراد سازی ہو جائے گی، سیرت سازی ہو جائے گی، کردار سازی ہو جائے گی۔ کام آسان بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی ہے۔ آسان کب ہے؟ جب میں آپ اپنے آپ پر توجہ کرنے والے بن جائیں، پھر آسان ہے۔ اور کام کب مشکل ہے؟ کہ جب دوسروں کی طرف ہی دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں، تو پھر کام مشکل ہے، پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔